بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. ماہ خدا و پیام خدا، ماہ مبارک رمضان بندگی پروردگار عالم کا مہینہ ہے. خداوند متعال اپنے بندوں کی صفات کو بیان فرما رہا ہے، جس میں سے آج تیسری صفت کو بیان کرنا ہے. خداوند متعال فرماتا ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں. خداوند متعال اس تیسری صفت میں رات کی عبادت کے متعلق بیان فرما رہا ہے. رات کی عبادت انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر انسان دنیا چاہتا ہے تو بھی رات کی عبادت بہت ضروری ہے، اگر انسان آخرت چاہتا ہے تو بھی رات کی عبادت بہت ضروری ہے، اگر دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے تو بھی رات کی عبادت بہت ضروری ہے. حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رسول خدا وہ ہیں کہ جن کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن پھر بھی پروردگار عالم ایک چیز پیغمبر اکرم پر واجب کر رہا ہے، لیکن امت مسلمہ پر یہ چیز واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ رات کی عبادت کریں. خداوند متعال اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے رسول، رات کو آپ قرآن کے ساتھ نماز شب پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں. امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. مقام محمود کیا ہے؟ یعنی مقام شفاعت تک پہنچائے گا. خداوند متعال نے یہاں پر فرمایا کہ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے واجب ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اب نافل ہے، واجب ہے. نماز شب میں دعا کون سی مانگنی ہے یہ بھی پروردگار عالم فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ دعا آپ نماز شب کے قنوت میں مانگے، نماز شب کے وقت مانگے، خداوند عالم سے اس طریقے سے دعا مانگے. پھر پروردگار عالم مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. خداوند متعال فرما رہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جو رات کو اپنے آپ کو بستر سے جدا کرتے ہیں، بستر سے جدا کر کے کیا کرتے ہیں؟ خداوند عالم کو پکارتے ہیں، خوف کی حالت میں اور امید کی حالت میں خداوند عالم کو پکارتے ہیں. اور پھر خداوند عالم فرما رہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب ان کے اجر کے بارے میں، جو رات کی عبادت کا اجر ہے، اس کے بارے میں خداوند متعال فرما رہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ رات کی عبادت میں خداوند عالم نے ان کے لیے کیا چھپا کر رکھا ہے. خداوند متعال نے انسان کے لیے وہ چھپا کر رکھا ہے کہ جو انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے. اس کے بارے میں خداوند عالم نے نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اجر پروردگار عالم کے پاس موجود ہے. پھر خداوند عالم فرما رہے یہ کیوں دیا ہے اس کو اجر؟ جزاء بما كانوا يعملون. یہ وہ جزا ہے کہ جو انہوں نے عمل کیا ہے. اس لیے خداوند متعال مومنین کی اور خداوند متعال رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے کہ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.